الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آج ہم اس پنڈال میں جمع ہیں. آپ علماء کرام کی زیارتیں بھی کریں گے، ان کے خطابات بھی سماعت فرمائیں گے، اپنے دلوں کو محظور بھی کریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سینوں میں ایک روشنائی نور لے کے جائیں گے. اور جو آپ کے احباب، جو آپ کے عزیز و اقارب، جو آپ کے علاقے کے دوست نہیں آئے، کل بیٹھنے کا موقع ملے گا، پرسوں بیٹھنے کا موقع ملے گا، ہفتے کے بعد بیٹھنے کا موقع ملے گا، تو آپ ان کو اس حوالے سے آگاہی دیں گے کہ کائنات میں بڑے بڑے کافر آئے ہیں، کائنات میں اسلام کے ربانی اسلام کے بڑے بڑے غدار آئے ہیں، کائنات میں بڑے بڑے ختم نبوت کے دشمن اور منکر آئے ہیں، لیکن ایک وہ شخص جس پر زمین سے نہیں بلکہ جس پر آسمان سے بھی 24 گھنٹے لعنتیں برس رہی ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی ہے. 24 گھنٹے جس پہ لعنتوں کا نزول آسمانوں سے بھی ہو رہا ہے اور امت مسلمہ بھی بھیج رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں پہ لعنت کی جاتی ہے، مستحق نہیں ہوتے. مرزا غلام قادیانی آسمانوں اور زمین کی لعنت کا مستحق ہے. بے شمار نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، داعیہ اتحاد امت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، داعیہ اتحاد امت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزا گانے پہ لعنت، مرزا دجال پہ لعنت، مرزا گانے پہ لعنت. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. جب تک زندگی میں آخری سانس ہے، ہم حضور کی ختم نبوت کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. میں اول المسئلہ آسانی سے سمجھا دوں. علماء تو اپنا حق ادا کرتے ہیں، طلباء یہ بھی سمجھتے ہیں، عوام الناس کچھ نہیں جانتے. یاد رکھیں، دنیا کے جتنا منصب ہے، وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، کوئی منصب کیوں نہ ہو، ایک محلے سے لے کر پارلیمنٹ انتخاب کرتا ہے. یاد رکھیں، یہ دنیا کے منصب 2 نمبر بھی چل جاتے ہیں. دنیا کے منصب جو
روس سے بھی چل جاتے ہیں، دنیا کے منصب کرسچن سے بھی چل جاتے ہیں۔ نبوت کا ایسا عظیم منصب ہے، رسالت کا ایسا عظیم منصب ہے، پوری کائنات کے لوگ، توجہ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں، اس بندے میں یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، اس کو ہم نبی بناتے ہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں بنا سکتے۔ نبوت اعلیٰ منصب ہے، انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ نبوت اعلیٰ منصب ہے، اس کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، نبوت کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے، اور رسالت کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، دوسری بات، جتنا نبی آئے رسول آئے، کوئی نبی کوئی رسول کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا۔ نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، رسول اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی ہو یا رسول ہو، وہ احکامات الہی کا منتظر رہتا ہے۔ نبی کے اوپر کتاب یا صحیفہ نازل ہوتا ہے، یا نبی کے پاس فرشتہ جبریل امین حاضر ہوتا ہے، یا نبی کے دل میں الہام ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی نبی اللہ کی مرضی کے بغیر تبلیغ نہیں کرتا۔ کسی نبی نے رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی نبی نے رسول نے کوئی صحیفہ نہیں لکھا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، اس پوری کائنات میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام، انہی میں سے 313 رسول، لیکن کسی نبی رسول نے کتاب نہیں لکھی، رسالہ نہیں لکھا، پمفلٹ نہیں شائع کیا۔ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں غلام قادیانی کی جانب، مرزا غلام قادیانی کی جانب، جس نے چندے مانگ مانگ کے چھوٹی بڑی 80 کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی بڑی 80 کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے۔ چونکہ میں مہمان تھا، میں نے ایک بات نہیں کی، مجھ سے کہیں بہت بہتر علماء کرام موجود تھے۔ پہلے خطیب فرما رہے تھے جھوٹی نبوت، اور کسی عالم دین نے توجہ نہیں فرمائی۔ میرے بھائیوں، دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے نبوت کے حوالے سے، نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں حیران تھا کہ اتنا بڑے سٹیج پہ کوئی عالم دین نہیں اٹھا کہ مولانا یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں، نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبوت ہر حال میں سچی ہے، نبوت کا دعوے دار جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کاش یہ میرے علماء، میں تو مہمان تھا، میرا تو حق نہیں بنتا، خدا را میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، نبوت جھوٹی نہیں ہوتی۔ ان تمام علماء سے پوچھیں تو کوئی بات سٹیج سے اگر غیر ذمہ دارانہ ہو رہی ہو تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واضح کریں۔ کان میں کہہ دیتے میرا دل کیا، لیکن میں خاموش رہا، چلو میرا فریضہ تھا، میں نے توجہ دلا دی۔ یاد رکھیں نبوت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کیا کہا؟ اونچی بات، نبوت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دعوی نبوت جھوٹا ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت نے خود فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے،
دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ختم نبوت دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی ساری عمارت، توحید، رسالت، اسلام کے ارکان، یہ ساری عمارت حضور کی ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ سمجھے ذرا، اگر ختم نبوت محفوظ ہے یہ عقیدہ نظریہ، تو اللہ کی توحید بھی محفوظ ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے ارکان اسلام محفوظ ہیں۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں ہے عقیدہ، تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ بس 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اس پوری کائنات کا بڑا اسلام دشمن مرزا غلام قادیانی، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن کون ہے؟ قادیانی ہے۔ یہودیوں سے بڑھ کر، عیسائیوں سے بڑھ کر، ہندوؤں سے بڑھ کر، سکھوں سے بڑھ کر، ہر دشمن اسلام سے بڑا دشمن اسلام کا اور امت کا کون ہے؟ قادیانی ہے۔ اور آپ کے ملک کے حالات خراب کرنے میں قادیانیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ قادیانی وہ ہے جو آئین کو نہیں مانتا، جو اسلام کی ایک بات کو نہیں مانتا۔ کتنا ظالم منافق ہے! آپ کو دنیا میں بے شمار لوگ منافق نظر آئیں گے، لیکن کائنات میں سب سے بڑا منافق کون ہے؟ قادیانی ہے۔ قادیانی ہے۔ اس سٹیج سے میں ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ کہیں اس کا عزیز کی قادیانی تو نہیں کہ تعلقات ہو رہے ہوں، کہیں اس کا دوست قادیانی تو نہیں اس کے تعلقات اس سے ہوں، کہیں اس کا پارٹنر قادیانی تو نہیں کاروبار اس کے ساتھ ہو رہا ہو، کہیں پڑوسی قادیانی تو نہیں اس کے ساتھ محلے لیول پہ تعلقات ہوں۔ تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھے، آج کے بعد قادیانی ہمارا عزیز نہیں ہو سکتا، قادیانی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، قادیانی ہمارا پارٹنر نہیں ہو سکتا، قادیانی ہمارا پڑوسی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے اس نظریے کو لے کے جائیں گے، اپنی غیرت لے کے جائیں گے، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کل قیامت میں ہم سب کو حضور کی شفاعت ضرور نصیب ہو۔ زندہ باد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کلمات پہ اختتام کرتا ہوں۔ میں نے عرض کر دیے ہیں، اور تھوڑی سی میں نے ایک بات بھی کر دی ہے، محسوس نہ کرنا۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری ہم سب نبھائیں۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔